دمشق کی دھوپ آسمان پر جلتے سورج کی مانند زمین پر بھی انگارے برس رہی تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے شاندار محل کے برآمدے میں تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے بچھے ایرانی قالین، چھاؤں دینے والے پردے اور مشکیزوں سے ٹپکتا ٹھنڈا پانی سب ہی آسائشوں کا مظہر تھے۔ ان کا چہرہ خاموش تھا، مگر نگاہوں میں دور کسی اور دنیا کی تلاش تھی۔ اچانک ان کی نظریں ایک وسیع و عریض صحن کے پار ایک شبیہ پر جا ٹھہریں۔ دور تپتے میدان میں ایک شخص پیون زدہ کپڑوں میں ملبوس، ننگے پاؤں، پسینے میں شرابور، مگر نگاہوں میں عزم لیے محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، جس کے قدم اس انگاروں پر بھی نہ رک سکیں، وہ ضرور کسی نہایت اہم حاجت کا مارا ہوگا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک درباری نے ادب سے عرض کیا، امیر المومنین، ممکن ہے کسی مظلوم کی فریاد اس کو یہاں تک کھینچ لائی ہو۔ خلیفہ نے سر جھکایا، گہری سانس لی اور فرمایا، اگر یہ شخص کسی ضرورت یا ظلم کی داستان لے کر آیا ہے تو واللہ میں اس کی داد رسی ضرور کروں گا۔ فوراً محل کے دربان کو بلایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اگر یہ شخص اندر آنے کی خواہش ظاہر کرے تو اسے ہرگز نہ روکا جائے۔ چند لمحے بعد وہ شخص، جس کی پیشانی پسینے اور ریت سے بھری ہوئی تھی، خلیفہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، تھکن اور امید کی ایک کرن تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کون سا دکھ تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے؟ خلیفہ نے نرمی سے پوچھا۔ وہ شخص، جس کا تعلق صحرائی عرب سے تھا، آہ بری اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں ایک مظلوم ہوں، انصاف کا طالب ہوں۔ میرے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے کہ میرے دل، میری روح اور میرا ایمان زخمی ہو گئے ہیں۔ خلیفہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا، تفصیل سے سناؤ، ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہیں، کسی مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کر سکتے۔ عربی نے اپنی روداد سنانی شروع کی۔ اس کی آواز کبھی لرزتی، کبھی بلند ہوتی اور کبھی روتی ہوئی لگتی۔ میری ایک بیوی تھی، سارہ، وہ میری محبت تھی، میری زندگی کی زینت۔ ہم نے برسوں صحراؤں میں اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ رزق حلال کماتے گزاری۔ زندگی خوشحال تھی، لیکن پھر قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، پانی خشک ہو گیا اور میرے قافلے کے جانور ایک ایک کر کے مر گئے۔ فاقے آنے لگے۔ میرے سسر کو جب میری حالت کا علم ہوا تو وہ زبردستی سارہ کو اپنے گھر لے گیا۔ میں بے بسی میں تڑپتا رہا۔ جب کچھ دن گزرے اور دل مزید بے چین ہوا تو میں نے علاقے کے ولی مروہ بن حکم سے فریاد کی۔ خلیفہ کی پیشانی پر بل آ گئے۔ عربی نے بولنا جاری رکھا، مروہ نے میرے سسر کو بلایا۔ اس نے جھوٹ بول کر کہا کہ اس کی بیٹی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے عرض کی کہ سارہ کو بلا کر اس کی مرضی معلوم کی جائے۔ مروہ نے اسے بلوایا، مگر جب اس کی نظر سارہ پر پڑی تو وہ لمحہ توقف کرتا ہے۔ خلیفہ کی آنکھیں تنگ ہو گئیں تو مروہ کی نیت بدل گئی۔ بجائے انصاف کرنے کے وہ خود سارہ پر عاشق ہو گیا۔ اس نے مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سارہ کے باپ سے 1000 دینار حق مہر طے کر لیا۔ شرط صرف یہ رکھی کہ میں سارہ کو طلاق دے دوں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر ظلم ڈھانا شروع کیا۔ زنجیروں میں جگڑ کر، کوڑوں سے پیٹ کر مجھے جھکا دیا۔ میں چیختا رہا مگر آخرکار ہار گیا اور طلاق دے دی۔ خلیفہ کا چہرہ لال ہو چکا تھا، عربی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ نے غصے میں کہا، یہ ظلم نہیں، یہ اللہ کے احکام کی توہین ہے۔ مروہ نے دین، شریعت اور انسانیت تینوں کی بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے فوراً قلم اور کاغذ منگوایا اور مروہ کے نام ایک سخت فرمان لکھا، جس میں لکھا، اے مروہ، ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ تو نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور شریعت کو پامال کیا۔ ہمیں تجھ سے سخت شرمندگی ہے۔ اب فوراً سارہ کو طلاق دے کر نصر بن جبان کے ساتھ دمشق روانہ کر دو۔ مروہ کو فرمان ملا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے سارہ کو طلاق دی اور دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ایک خط بھیجا جس میں اپنی شرمندگی اور معذرت کا اظہار کیا، مگر آخر میں کچھ اشعار لکھے۔ اے امیر المومنین، آپ کو جب سارہ کی صورت دکھے گی
تو جان لیں گے کہ انسان کا جسم تمام اعضاؤں کا مجموعہ ہے، مگر اس چہرے جیسا نور کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ خلیفہ نے خط پڑھا، مسکرائے اور حکم دیا کہ سارا کو حاضر کیا جائے۔ جب سارا دربار میں آئی تو دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کا حسن واقعی ہی سورج کی طرح چمکتا تھا، مگر اس کے لبوں پر غرور نہیں، سادگی تھی۔ خلیفہ نے اس سے بات کی تو فصاحت، ذہانت اور ادب میں بھی وہ بے مثال نکلی۔ خلیفہ نے عربی کو بلایا اور آزمانا چاہا۔ کہا تمہیں اس عورت سے اتنی محبت ہے، اگر میں تمہیں چاند جیسی 3 کنیزیں، 1000 دینار دوں اور سارا کو اپنے لیے رکھ لوں۔ عربی نے تھرتھراتے لہجے میں جواب دیا، امیر المومنین، مروہ کے ظلم کے خلاف میں آپ کے پاس آیا تھا۔ اب اگر آپ میرے حق میں انصاف نہ کریں تو میں کہاں جاؤں؟ خلیفہ مسکرائے اور فرمایا، اب سارا خود فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سارا سے پوچھا گیا، تمہیں اختیار ہے، مروہ جیسے طاقتور، خلیفہ جیسے امیر، یا وہ عربی جو مفلس ہے مگر وفادار، کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ سارا نے فوراً جواب دیا اشعار کی زبان میں، اگرچہ وہ مفلس ہے مگر میرے دل کا بادشاہ ہے، میں نے اس کے ساتھ خوشحالی میں زندگی گزاری، اب مصیبت میں ساتھ چھوڑنا بزدلی ہوگی۔ ہماری محبت آزمائشوں سے مضبوط ہوئی ہے، اسے دولت یا طاقت نہیں مٹا سکتی۔ خلیفہ نے سنا اور خوشی سے کھڑے ہو کر فرمایا، اے سارا، تم نے آج تمام عورتوں کے لیے وفا اور محبت کا معیار قائم کیا ہے، تم ایک مثال ہو۔ پھر خلیفہ نے دونوں کو گلے لگایا اور فوراً بیت المال سے انہیں 2,000 دینار عطا کرنے کا حکم دیا اور کہا، جاؤ خوشحال زندگی گزارو، تم دونوں کی محبت تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت، وفا اور انصاف کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل عزت نہ دولت ہے نہ طاقت میں، بلکہ خلوص دل اور سچائی میں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔